کیونکہ یہ وہی محفل ہے جس محفل کو مٹانے کی کوشش ابو جہل نے کی تھی. یہ وہی محفل ہے جس محفل کو مٹانے کی کوشش ابو لہب نے کی تھی. یہ وہی محفل ہے کہ یزیدیت نے طاقت لگا دی لیکن حسینیت کو نہ مٹا سکا, نبی کے ذکر کو نہ مٹا سکا. میرے امام احمد رضا سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, وہابیت طاقت لگا رہی ہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, دیوبندیت طاقت لگا رہی ہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, چکرالیت طاقت لگا رہی ہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, صلح کلیت طاقت لگا رہی ہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, رافضیت طاقت لگا رہی ہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, خدا کے ذکر کو مٹا دے. صرف مولا علی کا چرچا کرے, امام حسن و حسین کا چرچا کرے, یعنی جتنے آ رہے ہیں, جتنے باطل آ رہے ہیں, سب نبی کا ذکر مٹانا چاہ رہے ہیں. اور آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ یہ RSS کے کتے, یہ بجرنگ دل والے میرے نبی کو ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کیا خبر تھے, ان کو کیا خبر ہے کہ مٹتے تھے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آگے, نہ مٹا تھا, نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بتاؤ نبی کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. اور مسلمانوں یاد رکھو, جب برٹش گورنمنٹ کی ہندوستان میں حکومت تھی, غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ طور پر انہی انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا. ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اسی ہندوستان کی سرزمین پر عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے, سکھوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یعنی جتنے ہندوستانی ہیں سب پر ظلم ہو رہا ہے. کون تھا آج انڈیا گیٹ پر دلی کے لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں لڑائی لڑنے والے یہی ہم مسلمان تھے. کس نے ہندوستان کو آزاد کرایا؟ یوں تو ہندوؤں نے بھی کرایا ہے, عیسائیوں نے بھی کرایا ہے, سکھوں نے بھی کرایا ہے, لیکن کسی نے اگر سب سے اہم رول ادا کیا ہے تو وہ ہم مسلمان ہی تھے. جب انہی انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان کتنے مضبوط ہیں, مسلمانوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا اتنا آسان نہیں ہے, مسلمان جہاں چلے جاتے ہیں اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں, تو انہی انگریزوں نے وہابیت کو پیدا کیا, انہی انگریزوں نے دیوبندیت کو پیدا کیا, انہی انگریزوں نے صلح کلیت کو پیدا کیا اور اللہ اکبر پیدا کیا. تو وہابیوں نے نبی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی, دیوبندیوں نے نبی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن اجمیر سے آواز آ رہی ہے, کلیت سے آواز آ رہی ہے, اتواری سے پاک کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے, کچھوچھا سے آواز آ رہی ہے, اور بریلی سے آواز آ رہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. رسالت, نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ یعنی اجمیر کی بال اجماع سن لو, اجمیر کی, بغداد کی, کلیر کی, کچھوچھا کی, مارہیرا کی, بریلی کی, بلگرام کی, سنیوں کی جتنی خانقاہیں ہیں, یعنی ہندوستان کے اندر تبلیغ کا کام کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں کیا ہے, انہی اولیاء کرام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم کر کے بھیجا گیا. اور ان تمام خانقاہوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آج روکنے والے نبی کے ذکر کو نہ روک سکے, نہ حکومت روک سکتی ہے, نہ کوئی تاجور روک سکتا ہے, نہ کوئی بادشاہ روک سکتا ہے, نہ کوئی وزیر روک سکتا ہے. حضور کا ذکر ہوتا جائے گا, اس لیے کہ حضور رسول اعظم ہے, حضور سید الانبیاء ہے, حضور مختار دو عالم ہے, حضور کا ذکر کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا ہے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا. تو جب قرآن نے کہہ دیا, اور میری ایک بات کو یاد رکھو کہ حضور کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ گاؤں کے اندر ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سعودیہ کے اندر میلاد مصطفی کا جشن نہیں منایا جاتا, لیکن یاد رکھو بوانگے دہل ممبر رسول سے
ललकार कर कहता हूँ, ना सऊदिया की इब्तिदा होगी, ना दुबई की इब्तिदा होगी, ना सऊदिया की इब्तिदा होगी, ना दुबई की इब्तिदा होगी, ना कुवैत की इब्तिदा होगी। इब्तिदा होगी, फरामीन पर अमल होगा तो कुरान का फैसला माना जाएगा, हदीस का फैसला माने जाएगा, किसी मुल्ले का फतवा नहीं माना जाएगा, बल्कि अल्लाह का जो फरमान है, रसूलुल्लाह का जो फरमान है, उसी को माना जाएगा। याद रखो, जुमले को नोट करो, रसूल हमारे नबी रसूल आजम है तो है, कोई मुल्ला माने ना माने, वो रसूल है तो है, वो नबियों के इमाम है तो है, वो रसूलों के पेशवा है तो है, कोई माने ना माने, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अब जलने वाले जलते रहे, हमें क्या है। आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं, सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, बल्कि मिस्र की यूनिवर्सिटियों के अंदर भी, मिस्र के अंदर भी हुजूर के मिलाद की धूम मची है, सऊदिया के अंदर भी हुजूर के मिलाद की धूम मची है, दुबई के अंदर भी हुजूर के मिलाद की धूम मची है, कुवैत के अंदर भी हुजूर के मिलाद की धूम मची है। अब जो ना मनाने वाले हैं, उन्होंने तो सऊदिया के अंदर सिनेमा को भी खोल दिया है, उन्होंने तो शराब नोशी का भी, शराब खाने को भी सऊदिया के अंदर खोल दिया है। उसी सऊदिया के अंदर माज़अल्लाह 1400 साल के अंदर कभी वहाँ रंडियों को नहीं नचाया गया, लेकिन आज वहाँ औरतों को नचाया जा रहा है। तो अगर इब्तिदा की जाएगी, सऊदिया से चलोगे तो रंडियों को नचवाओ, अगर सऊदिया की इब्तिदा करोगे तो शराब नोशी का माहौल कायम करो, और अगर सऊदिया की इब्तिदा करते हो तो याद रखो, इसी सऊदिया के, इसी हिंदुस्तान के अंदर सऊदिया का एक शेख ने आकर, सऊदिया के एक शेख ने आकर जय श्री राम का नारा लगाया था। बोलो लगाओगे? हिंदुओं का मजहब है वो लगाएं, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए ये लगाना जायज़ है? तो मेरे जुमले को और इस बात को ज़हन में रख लीजिए कि इब्तिदा होगी तो कुरान की होगी, हदीस की होगी, सहाबा की होगी, ताबईन की होगी, औलिया की होगी, अइम्मा की होगी, न सऊदिया की होगी, न कुवैत की होगी, न दुबई की होगी, न रियाल की होगी, न डॉलर की होगी, न रुपया की होगी, न पैसा की होगी, बल्कि मुस्तफा के फरामीन पर अमल किया जाएगा, सहाबा के फरामीन पर अमल किया जाएगा, औलिया के फरामीन पर अमल किया जाएगा, अइम्मा मुज्तहिदीन के फरामीन पर अमल किया जाएगा, और जो उलमाए हक्का हैं, उलमाए हक है, उनकी बातों को माना जाएगा। तो ये सुले कुल्लियत की टैबलेट देना बंद करो। मैंने बहुत सारे गांव का मुहासबा किया, जहां 10 घर सुन्नी के हैं, जहां 5 घर सुन्नी के हैं, जहां 25 घर सुन्नी के हैं। गरीबी के माहौल में सऊदिया लोग चले जाते हैं और अपने घर के माहौल तो दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं कि सऊदिया से पैसा कमाने के बाद जब ये आते हैं तो सऊदिया के पैसे के नशे में अल्लाह अकबर 7 बार माज़अल्लाह अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, अपने ईमान को बेच आते हैं। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर तबलीग का काम जिस जात ने किया है, उस जात को सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज का मौक़िफ़ यही है, गरीब नवाज का मौक़िफ़ यही है, सुल्तानुल हिंद का मौक़िफ़ यही है, ख्वाजा गरीब नवाज का मौक़िफ़ यही है कि हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा, हुजूर के मिलाद पर गलियों को सजाया जाएगा, हुजूर का चर्चा किया जाएगा। साबिर कलियरी का यही मौक़िफ़ है, मखदूम पाक का यही मौक़िफ़ है, वादेवा के वारिस का यही मौक़िफ़ है, मदारे पाक का यही मौक़िफ़ है, बिलग्राम के बुजुर्गों का यही मौक़िफ़ है, मारहरा के बुजुर्गों का यही मौक़िफ़ है। अगर देखा जाए तो इन बुजुर्गों का, अगर देखा जाए तो इमाम मुज्तहिदीन का, अगर देखा जाए तो हमारे आला हजरत से लेकर के हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तक सबका मौक़िफ़ यही है कि रहेगा यही, उनका चर्चा रहेगा, गले खाक हो जाए जल जाने वाले। और मुसलमानों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए मेरे बड़े भाइयों,
میری بات کو توجہ سے سنیے، میری بات کو ذہن لگا کر سنیے، اس لیے کہ پورے سال لوگ گھروں میں، پورے سال لوگ چوراہوں پہ، پورے سال لوگ گھومنے پھرنے میں مصروف کر دیتے ہیں۔ پورے سال میں ایک دن آتا ہے 12 ربیع النور شریف کا، اور یہ ایسا دن ہے حضور کی ولادت کا کہ اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی، اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قسم خدا کی رمضان نہ ہوتا، روزہ نہ ہوتا، عید نہ ہوتی، بقرعید نہ ہوتی، محرم نہ ہوتا، غرض کا کوئی تہوار نہ ہوتی۔ جو بھی تہواریں ہیں سب حضور کے صدقے میں ہے۔ اس لیے بالکل ذہن کو حاضر رکھ کے میری بات کو سنیں، اس لیے کہ میری بات کو یاد رکھو۔ کوئی ٹوپی لگا کر چلے، چاہے داڑھی رکھ کر چلے، پھر خوب اونچا اونچا پیجامہ رکھ کر چلے، چاہے کرتے پیجامے میں ہو، جبے والا ہو، ٹوپی والا ہو، صافے والا ہو، ٹھاٹ بار سے چلے، سفاری کیا سپاری لے کر چلے، تھار لے کر چلے، بڑی بڑی کاریں لے کر چلے، آپ کے علاقے کے اندر ایروپلین سے اتر جائے، آپ کے علاقے کے اندر ٹرین سے آئے، پلین سے آئے، لیکن یاد رکھو اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہی مسلمان ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں آپ حضرات کو بتا دوں کہ سیکولرزم کے نام پر، یعنی ہندوستان کے اندر ایک ایتھیٹکس ہے کہ سیکولرزم کے نام پر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج میں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے چماروں کو دیکھا کہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے دور میں مسجد نبوی کے اندر سے بہت سارے لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے ان کی گریبان کو پکڑ کر صحابہ نے نکالا ہے۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان نہیں ماننا چاہیے، بلکہ مسلمان اسی کو ہندوستان کے اندر مانو جو بریلی سے جڑا ہو، جو ماریرا سے جڑا ہو، جو بلگرام سے جڑا ہو، جو کالپی سے جڑا ہو، جو اجمیر سے جڑا ہو، جو کچوچا سے جڑا ہو، جو اولیاء کرام سے بھی جڑا ہو، ائمہ مجتہدین سے بھی جڑا ہو، صحابہ سے جڑا ہو، ابو بکر عمر سے جڑا ہو، عثمان و علی سے جڑا ہو، کل صحابہ سے جڑا ہو، اور ان سبوں کے تاجدار مدینے کے آقا سے جڑا ہو۔ اے مسلمانوں، اور یاد رکھو ابھی ان بھائی صاحب نے شاید کی نعرہ لگایا تھا، ان کی آواز میں گرج ہے۔ جب اتنے آہستے سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو جب یہ سینے کی طاقت سے نعرہ لگائیں گے تو کتنا مزہ اس وقت آئے گا۔ اگلے سال سے سبھی موقف کو مضبوط کر لو کہ ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، ہم بڑا سے بڑا جلسہ کریں گے، اس سے اچھی گلیوں کو سجا دیں گے، اور 2-3 لوگ نعرے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب علماء تقریر کرے، جب کوئی اچھی نعت پڑھے تو زبردست طریقے سے نعرے لگاؤ۔ اس لیے کہ مسلمانوں، ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہودی تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، عیسائی تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض ایک سے مسلم تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایتھیٹکس تمہیں مسلمانوں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ کبھی دنیا کے سب سے پاورفل انسان نے کیا ٹارگیٹ، کبھی سعودیہ میں ٹارگیٹ ہوا، کبھی امریکہ میں ٹارگیٹ ہوا، کبھی کویت کے اندر جا کر کے ٹارگیٹ کیا گیا، کبھی ایران عراق کے اندر ٹارگیٹ کیا گیا۔ غرض کا ہر جگہ یہودی ٹارگیٹ کر رہا ہے، عیسائی ٹارگیٹ کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہمارے ہندوستان میں ہیں بعض لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 200 کروڑ محمدی فوج ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں موجود ہے۔ کسی کے نام کے آگے محمد احمد لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد عرفان لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد محفوظ لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد محبوب لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد معین الدین لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد اشتیاق لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے آگے محمد حسنین لگا ہوا ہے۔ غرض کا جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنی ہی تیزی سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو بتائیے میری اتنی گفتگو کو سننے کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات اٹھیک ہی نہیں کہ ہمارے نبی جو ہے رسول اعظم ہے، 1,24,000 کچھ کم و بیش 2,24,000 جب سے دنیا بنی تب سے لے کر اب تک تشریف لائے، ان میں 313 رسول ہیں، ان تمام انبیاء
میں اور تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ رسول اگر کسی کا ہے تو ہم سنیوں کا، یعنی اس امت کا رسول ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اس نبی کی آمد کا جشن اللہ اکبر لوگ کیوں نہیں مناتے؟ بیٹے کا برتھ ڈے ہو تو لوگ مناتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو تو لوگ گھر کو سجاتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو تو لوگ گھر کو سجاتے ہیں۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں بیٹے سے محبت ہے، تمہیں بیٹی سے محبت ہے، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے، تمہیں گھر والوں کا خیال ہے، تمہیں رشتہ داروں کا خیال ہے، اور ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اس لیے ہم ماہ ربیع النور شریف مناتے ہیں۔ تو بتاؤ اگلے سال سے اس سے اچھا مناؤ گے نا آپ حضرات؟ ارے خاموش کیوں ہو؟ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، دنیا میں اگر جینا ہے کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، دنیا میں اگر جینا ہے کوہرام مچا دو۔ ابھی تو میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت پڑھی ہے، میں اس موضوع کی طرف آیا ہی نہیں، میں تو گفتگو کر رہا ہوں یہاں کے حالات پر کہ لوگ نمازوں سے دور ہیں، لوگ بہت جگہ جاتا ہوں لوگ نماز سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، روزہ نہیں رکھتے، لیکن ایسے ماحول میرے دیکھنے میں آج تک نہیں آیا کہ سنی ہو کر جن کے باپ دادا سنی، جن کے لکڑ دادا سکڑ دادا سنی، اور سنی ہونے کے باوجود یہ نبی کے میلاد کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا کہ جس نبی کے صدقے میں زندگی ملی؟ رب کائنات کلام پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ محبوب میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔